चलो कोई अच्छी सी पोइट्री सुनाओ। लहजे को गंभीरता उसे सहरजदा करने लगी। आप सुना दें, मुझे शायरी याद नहीं रहती। उर्वा के लहजे से पहली वाली बेजारी गायब थी। क्या सुनोगी? बशाशत से पूछा गया। जो आप चाहें सुना दें। अगर कोई नज्म हो तो वो, क्योंकि मुझे नज़में अच्छी लगती हैं। वो सादा लहजे में बोली। अगले लम्हों में बेहद खूबसूरत लहजा पूरी साहिराना दिलकशी लिए उसकी मिशा में जां को मौतर करने लगा। पलके मूंदे वो जमाल परवर दुनिया में खोने लगी, जहां खुशबुओं का हिसार उसे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। मोहब्बत उसका चेहरा है, जहां आरज़ू ख्वाब सजाते हैं। मोहब्बत उसकी आंखें हैं, यहाँ जुगनू जगमगाते हैं। मोहब्बत पेशानी है उसकी, यहाँ सितारे कहकशा बिछाते हैं। मोहब्बत जुल्फ है उसकी, जहां अंधेरे जगा पाते हैं। मोहब्बत उसके होंठ हैं, जिनसे फूलों को तशबीह मिलती है। मोहब्बत उसका सांस, जहां खुशबू खुलती है। मोहब्बत उसका दामन, जहां आरजुएं सैराब होती हैं। मोहब्बत उसका लहजा, जहां समातें ख्वाब होती हैं। मोहब्बत मुस्कान है उसकी, जिससे बसारतें बेताब होती हैं। मोहब्बत उसके पाँव नहीं, जहां से राहगुजर मंजिलें पाती हैं। मोहब्बत साथ है उसका, जहां जिंदगी निखर जाती है। मोहब्बत आहट है उसकी, जिसको जमी छू ले तो रोशनी बिखर जाती है। मोहब्बत नजर है उसकी, जिससे मंजरों में तस्वीर बनती है। मोहब्बत इसमें है उसका, जो अदा हो लबों से तो जिस्म में जान पड़ती है। मोहब्बत लिबास है उसका, जिससे फूल रंग लेते हैं। मोहब्बत बिस्तर है उसका, जहां नींद ख्वाब चुनती है। मोहब्बत असर है उसका, जिससे जिंदगी खूबसूरत बनती है। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत नज़म है। आपका शेरी ज़ौक और इंतखाब गजब का है। वो सराहते हुए बोली, थैंक्स। वो धीरे से हंसा था। वैसे ये नज़म है किसकी? वो पुरतजस्सुस लहजे में पूछने लगी। है एक नया शायर, जिसे किसी की मोहब्बत ने लफ्जों से खेलना सिखा दिया। वो गहरी सांस भरकर बोला, नाम तो बताएं। वो मसर हुई। क्या करोगी पूछकर। वो रसानत से कह रहा था, उससे कहूंगी ये नज़म मेरे नाम कर दे। वो चिढ़कर बोली। वो बहुत महजूज होकर मुस्कुराया और तबस्सुम लहजे में कहा, सिर्फ एक नज़म? वो तो पूरे का पूरा तुम्हारा है। आप फिर मुझे सताने लगे। वो बुरा मान गई। हरगिज नहीं, ये गुस्ताखी भला मैं कर सकता हूँ? तो फिर बताएं, किसने लिखी है? मेरा मतलब है ये नज़म किसकी है? मेरी। वो बेहद आराम से बोला। ओ नो! वो उछल पड़ी। क्यों? मैं शायरी नहीं कर सकता? वो अब पूछ रहा था। क्यों नहीं लेकिन? इतनी खूबसूरत शायरी वैसे की किसके लिए है? तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो एकदम से साकत रह गई। लब कुछ कहने की कोशिश में फड़फड़ा कर रह गए। वैसे अब नींद तो नहीं आ रही है? ने पूछा। नहीं। उर्वा सच्चाई से बोली। लेकिन मुझे आ रही है। और मेरा ख्याल है रात का भी आखिरी पहर है। हमें बहुत देर हो गई है बातें करते हुए। ओके, आप सोएं, मैं भी आराम करती हूँ। गुड बाय एंड गुड नाइट। उर्वा ने लाइन डिस्कनेक्ट की और पलके मूंदते हुए उसके चेहरे पर बड़ी दिलकश सी मुस्कुराहट बिखर रही थी। यूनिवर्सिटी में आने का उन्हें जितना शौक था, वो किरकिरा हो गया था। वजह शाहिल अयाज थे, जिनसे वो तीनों खासी शर्मिंदगी महसूस करती थीं। मारे बांधे क्लास अटेंड करती तो कभी छोड़ देती। मेरा ख्याल है हमें एक्सक्यूज कर लेना चाहिए। गलती बहरहाल हमारी थी। अलवीना ने उन दोनों को पुरख्याल नजरों से देखा। वाकई हम गलत थे। हमें ये एतराफ उनके सामने कर लेना चाहिए। नाजिया सबसे ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी। मतलब हम उनके सामने छोटे पड़े? उर्वा तीखे अंदाज से बोली। एतराफ अच्छा हो या बुरा, इंसान को एक समत मुतय्यन कर देता है। और एतराफ करने वाला छोटा नहीं पड़ता, अजीम होता है। अलवीना बोली। तो ये अजमत का तमगा, मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला काम करेगा हम में से कौन? उर्वा ने इस्तफामिया अंदाज में देखा। तुम। जाहिर है ये सब तुम्हारी से वजह से हुआ है। नाजिया इत्मीनान से बोली। मुझे तो उन्हें देखकर डर लगता है, जाने कब अपनी बेइज्जती का बदला उतारने को कुछ कह दें। उर्वा ने इनकार किया। इतने हैंडसम बंदे से डर क्यों लगता है? वैसे भी उनका रवैया हमारे साथ
اتنا نارمل اور بہتر رہا ہے کہ ہمیں خود بخود اپنی حرکت کے غلط ہونے کا احساس ہوتا ہے، الوینا نے کہا۔ وہ کہتے ہیں نا، پہلا تاثر ہی لاسٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ مقولہ غلط ثابت ہوا ہے۔ ہم نے پہلی ملاقات میں جو تاثر ان کے بارے میں قائم کیا تھا وہ یکسر غلط نکلا، اور وہ ہماری سوچ کے برعکس بہت نائس پرسن نکلے ہیں۔ نازیہ انہیں دیکھ کر بولی، تو کیا خیال ہے، چلیں پھر سر شاہل کے روم میں معذرت کے لیے؟ الوینا نے کہا تو وہ دونوں سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کا رخ سر شاہل کے آفس روم کی طرف تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ الوینا نے گلاس کھول کر ان کے کمرے میں جھانکا تو وہ دیکھے بغیر بولے تھے، یس کم ان۔ الوینا نے انہیں اندر آنے کا سگنل دے کر قدم بڑھائے، تشریف رکھیں۔ وہ پوری طرح ان کی طرف مڑتے ہوئے بولے تو وہ تینوں بجائے بیٹھنے کے ایک دوسرے کو نظروں سے اشارے کرنے لگے۔ وہ ریوالونگ چیئر سے ٹیک لگائے انہیں منتظر انداز میں دیکھ رہے تھے۔ وہ سر ہمیں آپ سے معذرت کرنی تھی، بالآخر الوینا بولی۔ کس سلسلے میں؟ ان کا لہجہ بے حد خشک تھا۔ سر یقین کریں ہمیں بالکل معلوم نہیں تھا کہ آپ ہمارے استاد ہیں، سب کچھ غلط فہمی میں ہوا۔ نازیہ نے بھی منہ کھولا، گویا آپ کو معذرت کرنے کا خیال بھی میرے استاد ہونے کی وجہ سے آیا، ورنہ آپ خود کو حق بجانب سمجھتی ہیں۔ وہ طنزیہ بولے، سر پلیز اب طنز مت کریں، ہم پہلے بہت شرمندہ ہیں۔ الوینا دھیرے سے بولی، سر آپ اسے ہماری ناسمجھی اور مس انڈرسٹینڈنگ سمجھ کر بھلا دیں، ہمیں آپ کا سامنا کرتے ہوئے بہت خفت ہوتی ہے۔ نازیہ کے کہنے پر انہوں نے آچٹتی سی نگاہ خاموش بیٹھی عروا پر ڈالی، جو مسلسل اپنے پیروں کو گھورنے میں مصروف تھی۔ آپ کو واقعی اپنے فعل پر شرمندگی ہے یا محض فارمیلٹی کے طور پر یہ فرض ادا کرنے آئی ہیں؟ شاہل ایاز نے ان تینوں کو باری باری دیکھا۔ سر آپ کو اب تک یقین نہیں آیا جو رسمن یا تکلفن کہہ کر ہمیں اور شرمسار کر رہے ہیں؟ الوینا نے کچھ خفگی سے کہا، ویسے آپ معذرت نہ بھی کرتی تب بھی میں آپ کے گھر میں کسی فرد تک یہ بات نہ پہنچاتا۔ ان کے کہنے پر عروا بے اختیار بولی، اس بات کے لیے تو آپ کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے گھروں میں تذکرہ نہ کر کے آپ کا بھرم قائم رکھا۔ الوینا اور نازیہ نے اسے ایک ساتھ گھورا، بدتمیز لڑکی بنی بنائی بات کو پھر سے بگاڑ رہی ہے۔ الوینا بڑبڑائی، سر ہم آپ کی بڑائی کے قائل ہیں اور مشکور بھی کہ آپ نے دوران کلاس ہمارے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا۔ نازیہ نے فوراً حالات سنبھالے، سر آپ نے ہمیں معاف کر دیا؟ الوینا نے استفسار کیا۔ ہم وہ خفیف سا مسکرائے اور بولے، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی گرا ہو تو میری طرف سے تو پلیز اسے نکال دیجیے گا۔ میں خود بھی آپ کو مس انڈرسٹینڈ کر گیا تھا۔ شائستہ لب و لہجے پر عروا کو سماعتوں میں گونجتی ایک بے حد دلکش آواز کا گمان گزرا، پھر اس نے خود ہی اس گمان کو رد کر دیا تھا۔ اینی تھنگ ایلس؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ نتھنگ ایلس، الوینا مسکراتے ہوئے بولی۔ اوکے، آپ جا سکتی ہیں، آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ بنا جان پہچان کے کسی سے الجھنا بعض اوقات مسائل کو دعوت دے سکتا ہے، کیونکہ لازم نہیں ہے کہ اگلا شخص واقعی نظر انداز کرنے والا ہو یا آپ کا کوئی عزیز نکلے۔ شاہل ایاز نے رسانت بھرے لہجے میں نصیحت کی، جس پر سر ہلا کر وہ ان کے آفس روم کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھیں۔ عروا قدیر، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ دروازے سے نکلتی عروا کو یہ سخت آواز سن کر رکنا پڑا اور وہ حیرانی سے مڑی۔ سر آپ نے خود ہی تو کہا ہے جانے کو، وہ گڑبڑا کر بولی۔ میں نے نازیہ اور الوینا کو کہا تھا، آپ کو نہیں، کیونکہ آپ نے اب تک واضح نہیں کیا کہ آپ یہاں کس لیے آئی تھیں۔ اپنے سنجیدہ تیوروں اور سخت لہجے سے وہ اسے ہراساں کرتے ہوئے بولے، میں ان کے ہمراہ معذرت کرنے ہی تو آئی تھی۔ وہ دل میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے بظاہر آرام سے بولی، اس تمام عرصے میں آپ کے لبوں سے کوئی ایسا فکرہ نکلا جس سے معلوم ہوتا کہ آپ کیوں آئی تھیں؟ ان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ وہ دونوں کہہ رہی تھی تو سب کچھ، عروا جزبز ہوتے ہوئے بولی، ساتھ ہی ساتھ دل میں ان دونوں کو بے تحاشا گالیوں سے نواز رہی تھی جو اسے مصیبت میں چھوڑ کر فرار ہو چکی تھی۔ یعنی آپ بریء الذمہ سمجھتی ہیں خود کو؟ ان کے لہجے میں طنز پھر در آیا۔ عروا کچھ دیر چپ رہنے کے بعد بولی، آئی فیل سوری سر،
مگر وہ کچھ نہیں بولے تھے، بس خاموشی سے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ عروا کو ان کی نگاہوں کی تپش چہرے پر محسوس ہوئی تو کچھ پزل ہوتے ہوئے اس نے کہا تھا، میں جاؤں سر؟ شاہل ایاز بے ساختہ چونکے اور سر ہلا دیا۔ عروا تیزی سے دروازہ پار کر گئی۔ شاہل ایاز کے لبوں پر بڑی دلکش سی مسکراہٹ ہلکی جھپ دکھا کر غائب ہو گئی۔ شرارت تو الوینا میں ویسے ہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ مختلف انجان لوگوں کو تنگ کرنا اس کا دل پسند مشغلہ تھا۔ اے ایس پی آویز عثمان کا سرد لہجہ اور سخت نظریں اس کے ذہن میں اچھی طرح محفوظ تھی۔ بڑھتی ہوئی ڈکیتیاں اور قتل و غارت گری کے کئی سیریس واقعات کی وجہ سے وہ مسلسل ڈے اینڈ نائٹ ڈیوٹیز انجام دے رہا تھا۔ الوینا نے ستانے اور تنگ کرنے کی غرض سے اس کے آفس کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے ریسیور اٹھتے ہی اس نے تسلی کی کہ لائن پر اے ایس پی صاحب ہی موجود ہیں۔ کنفرم ہونے پر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، اے ایس پی صاحب، آپ کو بہت اہم انفارمیشن دینے جا رہی ہوں۔ ہمارے برابر والے گھر میں اگلے گھنٹے کے دوران 3 قتل ہونے والے ہیں۔ آویز کے تھکے ہوئے اعصاب ایک دم سے الرٹ ہوئے۔ آپ کون ہیں؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آویز کا لہجہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ یہ چھوڑیں، آپ کو پیڑ گننے سے مطلب ہو یا آم کھانے سے؟ میں آپ کو گھنٹہ بھر قبل واردات کے پیش آنے کی اطلاع دے رہی ہوں۔ آپ کو اپنے فرض سے سروکار ہونا چاہیے، نہ کہ بتانے والے کے نام پتے سے۔ اس نے المیت جھاڑی۔ محترمہ، بغیر نام پتہ جانے میں آپ کے ساتھ والے گھر میں کیسے ریڈ کر سکتا ہوں؟ اگر آپ علاقے و گھر کے حدود و اربا سے آگاہ نہیں کریں گی تو میں اس بات کو سراسر جھوٹ سمجھوں گا۔ وہ تلخ ہوا تو الوینا کو احساس ہوا کہیں وہ سچ مچ کوف زدہ ہو کر لائن منقطع نہ کر دے۔ ٹھیک ہے، میں ایڈریس بتاتی ہوں، نوٹ کریں۔ وہ ذرا سنبھل کر بولی۔ آویز کاغذ اور بال پوائنٹ گھسیٹ کر ایڈریس نوٹ کرنے لگا۔ اب آؤ گے لائن پر؟ الوینا شرارتی مسکان چہرے پر سجائے پچھلی گلی میں رہنے والے شیخ صاحب کا ایڈریس بتانے لگی۔ آویز نے احتیاط سی ایل آئی سے دیکھ کر کال کا نمبر نوٹ کیا تو وہ جانا پہچانا لگا، مگر وہ غور کرنے کے بجائے موصول ہونے والی اطلاع پر تفکر سے پیشانی مسلتے ہوئے اپنے ماتحتوں کو ہدایات دینے لگا۔ پورے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ پہرا لگے ہوئے اور اے ایس پی آویز عثمان خود نگرانی کر رہے تھے، مگر ابھی تک کوئی ایسی بات عمل میں نہ آئی جس سے مذکورہ خبر کی تصدیق ہوتی۔ سردی کی وجہ سے موسم میں بھی اچھی خاصی خنکی اور نمی تھی، مگر تمام پولیس والے جوان جگہ جگہ الرٹ کھڑے تھے۔ آویز عثمان نے کچھ دیر اپنے ماتحتوں کو دیکھا، پھر فیصلہ کر کے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ لے کر وہ گھر کی بیرونی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا۔ پورا گھر گہرے اندھیرے اور دبیز خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ محتاط انداز سے گھر سارے کا سارا گھوم کر دیکھا تو ہر کمرے پر لاک لگا تھا۔ بیرونی گیٹ پر بھی بڑا سا تالا منہ چڑھا رہا تھا۔ آویز شدید آچبنے کا شکار ہوا اور دوبارہ دیوار پھلانگ کر باہر آ کر ساتھ والے گھر کا دروازہ کھڑکا دیا۔ لاک کی جھری سے چوکیدار نے پولیس آفیسر کو دیکھا تو فوراً اپنے مالک کو بلانے دوڑا۔ چند منٹ بعد ایک ادھڑ عمر آدمی اور نوجوان باہر نکلے۔ ان کے چہرے حیرت و پریشانی کا شکار تھے۔ آویز ان کی پریشانی بھانپ کر بولا، آپ لوگ پریشان مت ہوں، مجھے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ آپ کے برابر کا گھر کس کی ملکیت ہے اور اس کے افراد خانہ کہاں ہیں؟ یہ گھر شیخ فاروق جمیل کی ملکیت ہے۔ اپنی اہلیہ کے ہمراہ یہاں رہتے ہیں، بے اولاد ہیں۔ آج کل فریضہ حج ادا کرنے کی غرض سے سعودیہ گئے ہوئے ہیں۔ ادھیڑ عمر شخص نے بتا کر آخر میں فکر مندی سے پوچھا، کوئی بات ہو گئی ہے سر؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں، یوں ہی کسی نے غلط اطلاع دے دی تھی۔ آپ کو زحمت دینے کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ ذرا ایک کنفیوژن دور کر دیں، یہ پی ٹی سی ایل نمبر دیکھیں آپ کے محلے میں کس کا ہے؟ آویز نے انہیں چٹ پر نمبر لکھ کر دکھایا تو نوجوان لڑکا نمبر دیکھتے ہی بولا، یہ تو علی رضا صاحب کا نمبر ہے جو بزنس مین ہیں، بہت بڑے، تعاون کا شکریہ۔ آویز ہاتھ ملاتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ یہ تو ثابت ہو چکا تھا کہ سب ڈس انفارمیشن کا نتیجہ تھا، مگر ایسی سنجیدہ نوعیت کی شرارت کر کون سکتا تھا؟ وہ بھی رات کے 1:30 بجے، اور وہ نمبر
बिजनेस मैन अली रजा। एकदम आवेश के जहन में झमाका हुआ। ओ शिट! अलवीना अली, तुम बाज नहीं आ सकती हो। उसके तासुरात यकलक बिगड़े और वो ऑफ मूड के साथ वापसी का इशारा करते हुए पुलिस जीप की जाने बढ़ा। दूसरे दिन अलवीना स्टडी कर रही थी। जब पढ़ते पढ़ते भूख का एहसास हुआ तो अपने कमरे का दरवाजा खोलकर लाउंज में झांका। इरम भाभी किचन से निकलती नजर आई तो अलवीना ने फौरन पुकारा, भाभी, खाने को कुछ है? बहुत भूख लगी हुई है। भाभी मुस्कुराते हुए पलटी, कबाब फ्रीज किए हुए हैं, तल देती हूँ। रायता सलाद भी मौजूद है और उबले चावल हैं। तुम बताओ, यहीं खाओगी या कमरे में लाऊं? लाउंज में ही ले आए। अलवीना ने फ्लोर कुशन उठाकर कारपेट पर बैठते हुए कहा। अलवीना ने अभी रोटी का पहला निवाला तोड़ा ही था जब शाहिल अयाज और आवेज उस्मान एक साथ लाउंज में दाखिल हुए। उसकी सारी भूख पल में गायब हुई। भाभी, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, आप खाना वहीं भिजवा दें। वो तेजी से उठी। बैठ जाएं, मैं आपको नुक्से अमन के जुर्म में गिरफ्तार करने नहीं आया। आवेश का लहजा गहरा तंज समेटे हुआ था जो हस्बे तवक्को उसे चिढ़ा गया। मुझे गिरफ्तार कर भी कैसे सकते हैं? ये आसान काम नहीं है। जिन लोगों को करना होता है उनको तो आप रिश्वत लेकर छोड़ देते हैं। वो चमक कर बोली। आवेश ने उसके हसीन चेहरे को बगौर देखा और संजीदगी से बोला, आवेज उस्मान के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। मुजरिम छुपा हो या जाहिर, शिकंजे में आ ही जाता है। दुरुस्त मुजरिम के सामने हो, गिरफ्तारी भी होगी, इकरार जुर्म भी, सजा भी। वो कुछ देर रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, एंड डोंट माइंड इट। आइंदा मुझे रिश्वतखोरी का ताना मत देना। वैसे भी मैं उन लोगों में से नहीं जो सिर्फ पैसे के लिए जीते हैं। मेरे लिए मेरा फर्ज और कमिटमेंट अहम है, वरना एक ऐसी कॉल पर जो महज मुझे तंग करने के लिए की गई थी, आधी रात को खुद ना निकलता। अलवीना खाइफ होकर निगाहें चुरा गई। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर झूठ नहीं, ना अपनी जात पर बेजा इल्जाम तराशी। आइंदा एहतियात कीजिएगा। लहजा इस बार सख्त था। मैंने क्या किया है जो एहतियात का मशवरा दे रहे हैं? वो चिड़ी। तुमने कल रात 1:30 बजे मुझे कॉल नहीं की, एक कत्ल की पेशगी इत्तला देने के लिए। वो उसे कड़ी निगाहों से देख रहा था। ख्वामखा, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। वो साफ मुकर गई। आर यू श्योर? वो उठा। वाई नॉट? वो कंधे उचकाकर बोली। तभी इरम दोबारा लाउंज में आई। उसके पीछे मुलाजमा भी थी जो रिफ्रेशमेंट का सामान ट्रॉली में सेट की आ रही थी। अलबीना ने उसे खाने के बर्तन उठाने को कहा और खुद सिंगल सोफे पर बैठ गई। आप ही, आपके घरेलू फोन पर सीएलआई की सहूलत है? आवेज ने इस्तफामिया अंदाज में देखा। हाँ है, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? वो परेशान हुई। आवेज प्लीज, तुमने वादा किया था कि इस बात से मुकम्मल परहेज करोगे। शाहिल ने उसे रसान से टोका। यार, मुझे कंफर्म तो करने दो। आवेश का अंदाज नॉर्मल था। सर, आप देख रहे हैं ये कैसे तफ्तीश कर रहे हैं? अलवीना ने शाहिल को शिकायती अंदाज में देखा। अलवीना, हमारे दरमियान उस्ताद शागिर्द का रिश्ता सिर्फ यूनिवर्सिटी तक है। तुम घर में मुझे भाई कहकर बुलाओ तो ये मेरे लिए बाइस खुशी होगा। शाहिल ने रसान से समझाया तो अलवीना का चेहरा खुशी से चमक उठा, जबकि आवेश सीएलआई चेक कर रहा था। मैं इनका लिहाज सिर्फ आपकी वजह से करती हूँ, वरना। अलवीना, स्टॉप इट। आवेश, मामला क्या है? तुम लोग मुझे भी कुछ बताओगे कि खुद ही उलझते रहोगे? इरम भाभी तंग आकर बोली। आप ही, आपके घर से किसी ने कल रात 1:30 बजे फोन करके, कल रात क्या, पूरा दिन भी किसी ने तुम्हारा नंबर नहीं मिलाया। वो हैरान थी। आवेश अलवीना को देख रहा था जो पजल सी खड़ी थी। तभी वसीम भाई आ गए, साथ मामा थी। क्या हुआ है यार, जो माहौल पर इस कदर संजीदगी तारी है? वसीम ने उनके रवैयों में घुटन सी महसूस करके पूछा। आपके घर से कल रात 1:30 बजे फोन करके मुझे इत्तला दी गई थी कि पिछली गली में रहने वाले शेख साहब और उनकी अहलिया कत्ल होने वाले हैं घंटा भर में। मैं अपने मातहतों के साथ 2 घंटे उनके घर की मुसलसल निगरानी करता रहा, मगर ऐसे आसार नजर ना आए जिससे मज़कूरा खबर की तस्दीक होती। फिर खुद अंदर गया तो पूरा घर लॉक था। पड़ोस से मालूम करने पर पता चला कि शेख साहब तो अपनी अहलिया के हमरा फरीजा हज अदा करने गए हैं। व्हाट? हमारे घर से ऐसी हरकत कौन कर सकता है? आई डोंट बिलीव इट यार। वसीम आचुभने से बोला। मामा की तेज निगाहें अलवीना पर थीं, क्योंकि वो जानती थीं कि अलवीना ऐसी रॉन्ग कॉल्स के जरिए उल्टी सीधी हरकतें अंजाम देती रहती है। तुम्हें धोखा हो सकता है यार।
پھر ہمارا نمبر کوئی اور بھی دے سکتا ہے؟ وسیم دوبارہ بولے۔ مجھے دھوکا نہیں ہوا، آپ کے فون کی CLI پر یہ نمبر اور ٹائم ریکارڈ ہے، مگر ہمارے گھر میں ایسی حرکت کرنے والا ہے کون؟ ارم نے بھائی کو کچھ خفگی سے دیکھا۔ الوینا، آویز اتنے سکون سے بولا کہ وہ فوراً انکار بھی نہ کر سکی۔ ارے الوینا! وسیم بھائی ڈانٹنے کے بجائے زور سے ہنسے۔ واقعی میرے ذہن میں آیا نہیں، حالانکہ یہ بہت شرارتی ہے۔ اس کی ایسی کئی شرارتوں کا شکار تو میں خود بنا ہوں۔ ہاں، فراغت یا بوریت سے اکتا کر الوینا ایسی شرارت یا مذاق کر لیتی ہے۔ ارم بھابھی کا انداز بھی شہبہ دینے والا تھا۔ الوینا ادھر آؤ، ماما سختی سے بولی۔ امی پلیز ڈانٹیے گا نہیں۔ الوینا تم اپنے روم میں جاؤ، بھابھی بولی۔ تم اور بگاڑو اسے، پہلے کم بگڑی ہوئی ہے، ادھر آؤ۔ امی مزید سخت انداز میں بولی تو الوینا کو ناچار ان کے سامنے آنا پڑا۔ پھر امی نے گھنٹہ بھر بٹھا کے سب کے سامنے جو کلاس لی، اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ ظالم آرام سے بیٹھا دیکھتا رہا۔ ارم اس پر خفا ہونے لگی۔ آویز، تم بہت خراب ہو، اتنی سی بات چھپا نہیں سکتے تھے؟ وہ میرے کہنے پر ایکسکیوز نہیں کر سکتی تھی؟ اتنی سی بات مان کر تو میں ہمدردی کس لیے دکھاتا؟ وہ بے حد آرام سے بولا۔ الوینا کے دل میں اس سے بیزاری کچھ اور بڑھ گئی اور اناد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یونیورسٹی میں ان کی ریگولر کلاسز سٹارٹ تھیں اور وہ خاصی دل جمی سے پڑھائی میں مصروف تھی۔ الوینا کو ویسے بھی خبت رہتا تھا ہر جگہ اپنی ذہانت اور قابلیت کی ڈھاک بٹھانے کا، تو یونیورسٹی میں بھی وہ تیزی کے ساتھ نمایاں حیثیت حاصل کر گئی۔ نازیہ بھی خاصی ذہین اور ایکٹیو لڑکی تھی، وہ بھی سنجیدگی سے پڑھائی میں مگن تھی، جبکہ عروہ کی کیفیت عجیب تھی۔ وہ ہر چہرے کو بے حد غور سے دیکھا کرتی، ہر دلکش آواز پر ٹھٹک کر رک جاتی۔ اس کی سماعتوں میں بارہا خوشبو سے بھرا جذبوں سے دہکتا لہجہ گونجتا تو وہ کلاس میں بھی ڈسٹربنس کا شکار ہو جاتی اور دوران لیکچر اس کی بے توجہی محسوس کر کے سر شاہل ایاز تنبیہی نگاہوں سے دیکھ کر ٹوک دیتی۔ تمہیں ہوتا کیا جا رہا ہے عروہ؟ اچھی خاصی بیٹھی بیٹھی غائب ہو جاتی ہو۔ الوینا نے بھی نوٹ کیا تو وہ خود کو لعنت ملامت کر کے چھائی ہوئی کیفیات سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرنے لگی۔ عروہ کو یونیورسٹی سے گھر لوٹے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اس کے پرسنل سیل پر مخصوص سائرن بجنے لگا۔ سب چائے کا کپ لبوں سے ہٹاتے ہوئے اس نے سیل پکڑا اور آن کا بٹن پریس کیا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام، میں بالکل پرفیکٹ ہوں۔ آپ کہاں تھے؟ کافی دنوں بعد رابطہ کیا۔ یہی تو تھا، تمہارے آس پاس، مگر تم نے جاننے یا کھوجنے کی کوشش ہی نہ کی۔ گلا کیا گیا تو وہ بے ساختگی سے بولی۔ میں تو یونیورسٹی میں ہر شخص کے چہرے کو بغور دیکھتی ہوں، ہر آواز پر بے ساختہ چونکتی ہوں، مگر آپ کو تلاش نہیں کر سکی۔ تم واقعی مجھے تلاش کر رہی تھی؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ خفا ہوئی۔ نہیں، میں نے یہ کب کہا، بلکہ تم مجھ سے کبھی جھوٹ بولنا بھی مت۔ مجھے جھوٹے لوگوں سے شدید نفرت ہے، وہ سنجیدگی سے بولا، اور مجھے بے ایمان لوگ اچھے نہیں لگتے۔ جو کسی کو دھوکا دیتا ہے میرا دل کرتا ہے اسے قتل کر دوں۔ عروہ کا لہجہ بے لچک تھا۔ اتنا شدت پسند ہونا اچھی بات نہیں، نارمل بیہیو کیا کرو۔ وہ سمجھانے لگا۔ بس میں اپنے احساسات پر قابو نہیں پا سکتی، مجھے ضبط کرنا نہیں آتا۔ میں محبت ہو یا نفرت، ہر احساس کو اپنے اندر سے نکال دینے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ وہ کچھ بے بسی سے بولی۔ عروہ، تم سے ایک بات پوچھوں؟ وہ بات بدلتے ہوئے بولا۔ پوچھیں؟ وہ ذرا حیرت زدہ ہوئی۔ پہلے وعدہ کرو مائنڈ نہیں کرو گی۔ آپ کی بات پر میں مائنڈ نہیں کر سکتی، عروہ یقین دلانے والے لہجے میں بولی۔ محبت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اچھی چیز ہے، نرم و نازک احساسات اور لطیف جذبے سے گندا جذبہ، خواہشات و خوابوں کی حسین راہ گزر۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ تم نے کسی سے کبھی محبت کی؟ خوبصورت لہجے میں کہے گئے الفاظ نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ فوری جواب نہ دے سکی۔ عروہ، تمہارا دل نہیں چاہتا کوئی تم سے پیار کرے، اپنی بے تحاشا شدتیں محبتیں تم پر نچھاور کرے، کوئی ایسا چہرہ جسے تم دیکھو تو زندگی سے محبت بڑھنے لگے، کوئی ایسا وجود جو ساتھ چلے تو سفر کی تھکان سمٹتی جائے، کوئی ایسا ہاتھ جو چھولے تو بدن پر گلاب مہک اٹھے۔ کیا تمہارا دل کسی کے سینے پر سر رکھ کر سب غم پریشانیاں بھولنے کو نہیں چاہتا؟ اس کے گھمبیر اور بھاری لہجے میں
بلا کی کشش و خوبصورتی تھی جس نے اسے اسیر کر دیا۔ وہ سن سی تھی۔ عروہ، تم نے چاہے محبت کو محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے میرے دل و جان نے عشق کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ مجھے سوائے محبت کے کچھ اور سوچتا ہی نہیں۔ جب سے تیرے نام کر دی زندگی اچھی لگی، جب سے تیرے نام کر دی زندگی اچھی لگی، تیرا غم اچھا لگا، تیری خوشی اچھی لگی، تیرا پیکر، تیری خوشبو، تیرا لہجہ، تیری بات، دل کو تیری گفتگو کی سادگی اچھی لگی۔ عروہ کی دھڑکنوں میں خوشگوار ارتعاش پیدا ہوا۔ پتہ نہیں یہ کہنے والے کے دل آویز لہجے کا جادو تھا تو سر چڑھ کر بول رہا تھا، یا الفاظ کی خوبصورتی تھی کہ وہ بہت منفرد سے احساس سے دوچار ہوئی تھی، سے کوئی چاہ رہا تھا۔ تمام تر شدتوں اور گہرائیوں کے ساتھ یہ احساس اتنا خوشگن تھا کہ اس کی رگ رگ مسکرا اٹھی۔ وہ سن سی تھی